میں اندھا تھا اور میری بیوی رات کو مجھ سے ہم بستری کرنے کے بعد غائب ہو جاتی۔ پوچھتا تو کہتی چھت پر ہوا لینے جاتی ہوں۔ نوکرانی کو پیسے دے کر پوچھا تو اس نے بھی سچ نہیں بتایا۔ پھر ایک دن میری آنکھوں کا آپریشن تھا اور مجھے نظر آنے لگا۔ میں نے بیوی کو نہ بتایا اور رات کو اٹھ کر بیوی کے پیچھے چلا گیا۔ جب بیوی کو نوکرانی کے ساتھ دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ شادی کی رات تھی اور میرے دوست مجھے چھیڑ رہے تھے۔ وہ سبھی میرے جگری یار تھے۔ کہنے لگے تجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، پھر کمرے میں جا کر کیا کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ دلہن کی جگہ کسی شو پیس کے ساتھ محبت بھری باتیں شروع کر دے۔ میں نے اپنے دوستوں پر مصنوعی غصہ کیا اور کہا کہ شرم کرو، اب اپنے گھروں کو جاؤ تاکہ میں بھی اپنی دلہن کے پاس جا سکوں۔ ویسے بھی رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میرا ایک دوست ہنس کر کہنے لگا کہ تجھے رات سے کیا کرنا ہے، تیرے لیے تو ہر وقت ہی اندھیرا ہے، جب چاہے بیوی کے پاس چلے جانا۔ ارسلان کی اس بات پر وہ سبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور پھر وہ سب میرے گلے لگتے مجھے مبارکباد دے کر چلے گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق میں یہ بات کہتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد میرا دل گھبرانے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ خدشہ میرے دل میں بھی تھا کہ میں تو اندھا ہوں، پھر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے سہاگ رات مناؤں گا، کس طرح اسے محسوس کر سکوں گا، کیسے اس کے حق ادا کروں گا۔ اگر میں پیدائشی نابینا ہوتا تو شاید یہ بات میرے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتی، لیکن میں کچھ عرصے پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں نابینا ہوا تھا، اسی لیے اپنی کمی کو لے کر کچھ زیادہ ہی پریشان رہا کرتا تھا اور اب تک اس بات کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے اچانک ہی میری شادی ہو گئی تھی، اور وہ بھی کچھ ایسے حالات میں کہ میں خود اب تک حیران تھا کہ میری بیوی مجھ سے شادی پر کس طرح راضی ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے پہلے دیکھ رکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے، اسے تو مجھ سے زیادہ بہتر اور اچھا لڑکا مل سکتا تھا، پھر اس نے مجھ جیسے نابینا انسان سے شادی کیوں کی؟ یہی بات جب میں نے اپنے دوستوں کے سامنے کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، اور پھر تم میں کون سی کسی چیز کی کمی ہے، پیسے والے ہو، اپنا کاروبار بنگلہ سب کچھ ہے، آگے پیچھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے تمہاری پھپھو نے اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا ہوگا۔ میری بیوی دراصل کوئی غیر نہیں بلکہ میری پھپھو کی ہی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہی فکر ستا رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مستقبل میں کس طرح گزارا کر سکوں گا۔ خیر، میں اپنی لاٹھی کے سہارے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے زور سے اپنی بیوی کو سلام کیا تھا تاکہ اس کی آواز کا تعین کر سکوں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اس کے دھیمے انداز میں آنے والے جواب نے مجھے بتا دیا کہ وہ بستر پر میری منتظر بیٹھی ہے۔ میں اپنی سٹک ٹکاتے بستر تک پہنچ گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن دل کی نظروں سے محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ نابینا ہونے سے پہلے میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا تو وہ حسن کی جیتی جاگتی مورت معلوم ہو رہی تھی، اور اس کا وہی تصور اس وقت میری نظروں کے آگے تھا۔ میں نے اپنی جیب سے رونمائی کا تحفہ نکال کر آگے بڑھایا تو اس نے خود میرے ہاتھوں سے اسے لے لیا۔ اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں تو میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہونے لگی۔ میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا، شاید میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ پھر میں نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ پرفیوم کی تیز مہک نے مجھے بے خود کیا تھا اور میں نے مضبوطی سے اسے اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے میرے سینے میں سما گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کمرے کا ماحول خود بہت بوجھل ہوا تھا، اس کے وجود کی تپش میرے جذبات کو جھلسا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری قربتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے دھیرے سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول دیا تھا اور اس کے وجود کو پوری طرح اپنے اندر سما لیا تھا۔ وہ بھی میرے جذبات کے آگے ڈھیر ہو گئی تھی۔ میں جس رات کو اپنا نابینا پن کی وجہ سے مشکل سمجھ رہا تھا وہ میری محبت اور جذبات کی شدت سے خود بخود آسان ہو گئی تھی۔
بھلے ہی میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پور پور کو محسوس کیا تھا، اپنی انگلیوں سے اس کے نشیب و فراز کو اپنے دل میں اتارا تھا۔ فطری طور پر ہمارے درمیان سے خود بخود سارے پردے ہٹ گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ کمرے میں گونجتی میری بیوی کی دھیمی دھیمی آوازیں میرے جذبات کو مزید ابھار رہی تھیں۔ میں جتنی شدت سے اسے کس کر اپنے قریب کرتا، اتنی ہی وہ بے تاب ہو کر مچلنے لگتی، اور پھر پوری طرح ہی میں اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے ہرگز بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نابینا ہوں۔ میری محبت کا جواب اس نے بہت محبت سے دیا تھا۔ میرے ادھورے پن اور تشنگی کو اس نے اپنے وجود سے پورا کر دیا تھا، اور ایسے ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ میرے جذبات کو قرار آ گیا تھا اور وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دونوں ہی مکمل ہو گئے۔ مہرین سے شادی کر کے اس فیصلے پر میں پوری طرح مطمئن تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے مجھے اس شادی کے لیے منع بھی کیا تھا۔ دراصل بہت عرصے سے میرے والدین نے میری پھپھو کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو میری غریب پھپھو بالکل پسند نہیں تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں نے خود پھپھو سے رابطے قائم کیے تھے، کیونکہ میں رشتوں میں دوریوں کا قائل نہیں تھا۔ اتفاق سے پھپھو سے تعلقات قائم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نابینا ہوا، تو پھپھو نے خود ہی اپنی جوان بیٹی کا رشتہ میرے لیے دے دیا۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، اور اس طرح آج کی رات مہرین میری ہو گئی۔ اس کے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات گزارنے کے بعد میں بہت پرسکون سا بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک ہی آدھی رات کو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں جاگ رہا تھا، اسی لیے اس کی قدموں کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً اسے آواز دے کے پوچھ لیا، مہرین کہاں جا رہی ہو؟ میرے سوال پر اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آہستگی سے کہنے لگی کہ میں تازہ ہوا کے لیے چھت پر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ اسے تو تھکن سے چور سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے اجازت لے کر چھت پر چلی گئی تھی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جاتا، میں تو بہت ہی زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مہرین کی چوڑیاں مجھے اپنے قریب کھنکتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ میرے قریب آ گئی، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی کہ اب اٹھ جائیں، سورج نکل آیا ہے۔ 11 بج رہے ہیں، اور 11 بجے کا سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آدھا دن گزر گیا، ورنہ میں تو سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ پھر مہرین خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈائننگ ٹیبل تک لے گئی اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں اپنے ایک عمل سے اپنی محبت جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کی ڈور سے اسے کچھ اس طرح سے باندھوں کہ پھر وہ کبھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ دراصل یہ خوف میرے دل میں تھا کہ میرے اندھے ہونے کی وجہ سے کہیں ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے، لیکن مہرین نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ نبھائے گی۔ میرا بہت بڑا کاروبار تھا جو اب میں اپنے مینیجر کی مدد سے سنبھال رہا تھا۔ نوکری ہوتی تو چھٹیاں لے لیتا، لیکن کاروبار میں چھٹی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے مجھے پہلے ہی دن سے دفتر جانا تھا۔ مہرین کہنے لگی، پریشان نہ ہو، میں یہاں آرام سے رہ لوں گی۔ میرے گھر میں ایک ہی ملازمہ تھی جو بہت پرانی اور وفادار تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مہرین کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے ساتھ رہے، اور خود دفتر کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت میں لوٹا تو مہرین میرے انتظار میں تھی۔ پھر ہم دونوں ڈنر پر چلے گئے اور اسی طرح رات کو واپس لوٹے تو میں نے پھر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے بھی خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ ہماری قربتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسری رات بھی وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، شاید اسے لگا تھا میں سو رہا ہوں، لیکن میں بس آنکھیں بند کر کے ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کی قدموں کی آواز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا چکی ہے، لیکن اتنی رات کو وہ کہاں گئی تھی؟ میں ایسے ہی کروٹیں بدلتا رہا اور گھنٹے بعد جب وہ واپس لوٹی تو تھک کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، مہرین کہاں گئی تھی؟ تو وہ چونک اٹھی اور پھر کہنے لگی کہ تازہ ہوا کھانے چھت پر گئی تھی۔ دراصل بند کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے، اور پھر آپ کے بند کمروں میں اے سی چلتا ہے، اس لیے مجھے تازہ ہوا کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی اور ان کے گھر میں اے سی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، شاید اسی لیے
مہرین کو بھی اس طرح کے ماحول کی عادت نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اسی طرح کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہماری شادی کو 20 دن گزر گئے۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولنی شروع کر دیں اور AC بند کر کے پنکھا چلانے لگا تاکہ مہرین کو تازہ ہوا کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ کرنے کے باوجود بھی مہرین کا چھت پر جانا بند نہ ہوا۔ جب مجھے یہ بات کچھ عجیب محسوس ہوئی تو میں نے اپنی پرانی ملازمہ کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم مہرین پر نظر رکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ چھت پر کیا کرتی ہے۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں مہرین کا رویہ کچھ دنوں سے بدلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت کم بات کرنے لگی تھی اور اکثر خاموش رہتی۔ میں اسے اپنے قریب کرتا تو مجھے بس اس کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی، جیسے وہ مشکل سے ہی مجھے برداشت کر رہی ہو۔ اس کے انداز میں پہلے کی طرح والہانہ پن نہیں رہا تھا اور اسی بات نے مجھے شک میں مبتلا کیا تھا۔ لیکن یہ کر کے بھی مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ نوکرانی نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ مالکن چھت پر تازہ ہوا کے لیے ہی جاتی ہے، شاید انہیں آدھی رات کو تازہ ہوا کھانے کی عادت ہے۔ ملازمہ کی بات پر میں مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ کافی پرانی تھی اور میں اس پر بہت اعتبار بھی کرتا تھا۔ پہلے اس کا شوہر میرے پاس ملازمت کرتا تھا، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوہ ہوئی تو مدد کے لیے میرے پاس چلی آئی۔ اس کے بچے بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا کہ تنہا عورت ہے، اس کا گزر بسر بھی ہو جائے گا اور مجھے بھی ایک قابل بھروسہ عورت مل جائے گی۔ تبھی سے وہ میرے گھر میں تھی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ میری زندگی کی تنہائی دور ہو گئی تھی۔ میں دفتر سے لوٹتا تو مہرین میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ میں بھی مہرین کے ساتھ بہت خوش تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ ہماری زندگی پوری طرح مکمل ہو جائے۔ مہرین جب ہنستی مسکراتی میرا دل چاہتا کہ میں اس کی خوشبو کو، اس کی مسکراہٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ رات کے پہر جب وہ میرے بہت قریب ہوتی تو میں اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کرتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی بینائی واپس چاہنے لگا، اس لیے میں نے کچھ رپورٹس اور اپنی میڈیکل کنڈیشن بڑے شہر کے ڈاکٹروں کو ای میل کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جواب ملا کہ میرا آپریشن ممکن ہے اور کافی حد تک چانسز ہیں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اتفاق سے مجھے کچھ کاروباری معاملات کے سلسلے میں بھی جانا تھا، اس لیے میں نے مہرین سے یہ بات چھپائی اور اپنا کاروبار کا کہہ کر 1 ہفتے کے لیے بڑے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا آپریشن بھی ہوا اور میری بینائی بھی واپس آ گئی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن 1 ہفتے کے بجائے مجھے 15 دن لگ گئے اور میں صحیح طرح سے 15 دن بعد اپنی بینائی کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ میں مہرین کو یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ اب میں اسے دیکھ سکتا ہوں اور ہماری ہر خوشی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اسٹک پکڑ رکھی تھی کیونکہ میں اسے سرپرائز کو اتنے آسانی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ مہرین نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے لفظوں سے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میری واپسی پر اسے خوشی نہیں بلکہ پریشانی ہوئی ہو، جبکہ اپنے لفظوں سے وہ ایسا ثابت کری تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میں اس کے 2 روپ دیکھ کے نہ صرف حیران تھا بلکہ میں نے اپنی سچائی بھی اس سے چھپا لی تھی کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ میں تقریباً رات کے وقت ہی گھر لوٹا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ایک ساتھ بستر پر تھے۔ میں نے تھکن کا بہانہ بنایا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اب بھی آدھی رات کو چھت پر جائے گی، جبکہ کمرے میں پوری طرح سے تازہ ہوا موجود تھی، اور پھر آدھی رات کو وہ معمول کے مطابق اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا۔ میرا بڑا سا بنگلہ تھا، اس لیے چھت بھی کافی وسیع اور عریض تھی۔ چھت کے کونے پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس میں کاٹھ کباڑ پڑا تھا۔ میری بیوی سیدھی اس کمرے میں چلی گئی تھی اور یہی بات مجھے چونکا رہی تھی۔ اگر وہ تازہ ہوا کھانے آئی تھی تو پھر اس کباڑ والے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں بھی دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی وہاں تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میری وفادار ملازمہ بھی موجود تھی، جسے پیسے دے کر میں نے اپنی بیوی کی نگرانی کا کہا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کو اس ملازمہ کے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے کچھ اور اپنے قدم دروازے کے قریب کیے اور اپنے کان لگائے تو جو کچھ سنا میرے ہوش اڑ گئے۔
میری بیوی اور وہ ملازمہ دونوں ہی میرے اعتبار کی دھجیاں بکھیر چکی تھیں۔ میری ملازمہ جسے میں نے بیوہ سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، وہ میری بیوی کا استعمال کر رہی تھی، اور شاید میری بیوی نے میری خامی کی وجہ سے اس ملازمہ کے آگے ہار مان لی تھی۔ وہ ملازمہ میری بیوی کو دھمکا رہی تھی کہ اگر میری بیوی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے سارا سچ بتا دے گی کہ اتنے مہینوں سے ہر رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور میری بیوی اسے گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے الیان کو کچھ مت بتانا۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ شاید میری بینائی نہیں ہے، اس لیے اس نے ملازمہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو ہوا کھانے چھت پر آئی تھی، بس بلی کی آواز پر یہاں آ گئی۔ اسے لگا تھا میں ملازمہ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے وہ میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور کہا، خدا کے واسطے مہرین جھوٹ بولنا بند کرو اور بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملازمہ تمہیں کیوں بلیک میل کر رہی ہے اور تم سے کیا چاہتی ہے؟ میری بات سنتے ہی مہرین کا چہرہ زرد پڑ گیا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملازمہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح چھت پر آ جاؤں گا یا پھر میری بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد مہرین نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مہرین روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، شادی سے پہلے بہت بڑا سچ ہم نے آپ سے چھپایا اور وہ سچ اس ملازمہ کو معلوم تھا۔ وہ بھی پہلے ہی دن سے بلیک میل کرنے لگی اور میں اس کے آگے مجبور ہو گئی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے پہلی ہی رات اپنی محبت سے مجھے تسخیر کر لیا تھا اور مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی، اس لیے میں اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی۔ مہرین نے بتایا کہ مجھ سے شادی سے پہلے اس کا ایک جگہ نکاح ہوا تھا اور وہ لوگ بہت ہی پیسے والے تھے، لیکن وہ لڑکا عیاش فطرت کا مالک تھا۔ نکاح کے بعد وہ مہرین کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لگا اور پھر اسے استعمال کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے طلاق دے دی۔ سارے محلے میں مہرین کی بدنامی ہو گئی کہ نکاح کے بعد ہی اس نے اپنے شوہر سے تعلق بنا لیا، جبکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ ایسی باتیں چپتی نہیں ہیں۔ اسی محلے میں میری ملازمہ بھی رہتی تھی، اسے بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ جب مہرین رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس ملازمہ کو پتہ چل گیا کہ مہرین ہی وہ لڑکی ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات نہ ہی مجھے پتہ تھی اور نہ ہی میری پھپھو جانتی تھی کہ کبھی مجھے یہ پتہ چلے۔ وہ بس مہرین کو عزت سے رخصت کرنا چاہتی تھی، انہیں خوف تھا کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے مہرین کی پہلی نکاح والی بات جان بوجھ کر مجھ سے چھپائی، لیکن وہ بات مہرین کے گلے کا ڈھول بن گئی کیونکہ رخصتی سے کچھ دیر پہلے ہی اس کے پہلے شوہر نے فون کر کے اسے دھمکانا شروع کر دیا۔ وہ مہرین کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی مہرین سے ملنے کی بات کی، اسے میرے گھر کا پتہ بھی معلوم تھا۔ اس نے مہرین کو مجبور کیا کہ مہرین چھت پر اس سے ایک بار ملنے کے لیے آئے۔ مہرین یہ سچ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ ایک بار اپنے سابقہ شوہر سے مل کر کسی بھی طرح اس قصے کو ختم کر دے گی، اس لیے وہ چھت پر آئی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملازمہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہ بات مجھے بتانے کے بجائے وہ مہرین کو بلیک میل کرنے لگی اور ہر رات مہرین سے پیسے لینے لگی، اور وہیں دوسری طرف وہ مہرین کے شوہر سے بھی پیسے لیتی اور اسے بھی بلا لیتی۔ وہ بھی آ کر مہرین کو پریشان کرنے لگتا۔ وہ ایک سائیکو مریض تھا جسے یہ سب کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر مہرین کی زندگی کو مشکل بنا چکے تھے۔ وہ میرے آگے شرمندہ بھی تھی اور جھوٹ بولنے پر مجبور بھی، کیونکہ وہ بس ہمارے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے چھت پر بلایا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ مہرین کو دھمکا رہی تھی کہ اگر مہرین نے اسے مزید پیسے نہ دیے تو وہ مہرین کا سچ مجھے بتا دے گی، جبکہ اب مہرین کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مہرین اسے منع کر رہی تھی، مگر وہ مہرین کو یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اسے وقت پر پیسے نہ ملے تو وہ اس کے پہلے شوہر کو بھی یہاں بلوا کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی، جسے میں بیوہ اور مظلوم عورت سمجھ رہا تھا۔ اس نے میری بیوی کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ کچھ غلطی مہرین کی بھی تھی، جس نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے اتنی بڑی باتیں مجھ سے چھپائی تھیں۔
میں نے ملازمہ کو کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کیا اور گھر پر مزید گارڈز لگا دیے۔ مہرین کا پہلا شوہر ملازمہ کی مدد سے اندر آتا تھا۔ اس کی نوکری چھوٹنے کے بعد اس کا یہاں آنا خود بخود ختم ہو گیا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس میں کمپلین بھی درج کروا دی اور مہرین کو سمجھایا کہ وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائے گی۔ جہاں اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ میری بینائی واپس آ گئی ہے، وہیں وہ میرے آگے بہت زیادہ شرمندہ بھی تھی، جبکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کے کہنے پہ چل رہی تھی۔ میری پھپھو ہمیشہ سے ہی نادان تھی، غلط فیصلے کرتی تھیں، اسی لیے میری ماں کو بھی وہ بری لگتی تھیں۔ ابھی بھی یہ سچ چھپا کر میری پھپھو نے اپنی بیٹی کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے مہرین کو سمجھایا کہ جہاں محبت ہو وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جان کر بھی کہ تم پہلے سے طلاق یافتہ ہو، میں تمہیں اپنی بیوی رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر مہرین میرے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بہت عرصے سے اس کے دل میں خوف تھا جو آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا تھا۔ جبکہ یہ خوف ختم ہوا تو وہ پہلے کی طرح ہنستے ہونے لگی، پھر سے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرنے لگی اور ہماری زندگی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو جھوٹ پر شروع نہ کریں، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے پر کئی مجبور کرتا ہے اور رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اگر شادی کے وقت ہی میری بیوی مجھے پہلی طلاق کا بتا دیتی تو شاید اسے یہ اذیت نہ جھیلنی پڑتی۔